السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 460، رد مفتی ایوب صاحب کشمیری، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مفتی ایوب صاحب اور ان کے اعتراضات۔ مفتی ایوب صاحب کشمیری زید مجدہ کی آڈیو کیسٹ کو حرف بحرف سنا گیا۔ ان کی باتوں میں درد اور تڑپ ہے۔ وہ ہر بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہائی لائٹ کے ساتھ پیش کی اور اچھے اسلوب اور عام فہم انداز اختیار کیا۔ شاگرد تو استاد محترم کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ مفتی زید صاحب مظاہری و ندوی مد اللہ کے شاگرد مفتی ایوب صاحب کشمیری ہیں۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد زید صاحب پہلے یودھا ہیں جنہوں نے معرکہ شرائیت اور امارت کے میدان میں سب سے پہلا تیر پھینکا، یعنی شرائیت کی حمایت میں کتابچہ مکتوب بنام مولانا سعد صاحب کے نام سے تحریر فرمایا اور مولانا محمد سعد صاحب کے مخالفین کی طرف سے خوب داد بٹوری۔ پھر مفتی زید صاحب کے مکتوب کے جواب میں مفتی سلمان صاحب ناہل غازی آبادی اور مولانا سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہما نے مقالات لکھے، اور یہ مقالات اتنے مقبول ہوئے کہ ساری دنیا کے خواص اور عوام کی طرف سے داد تحسین ملی، یہاں تک کہ حضرت مفتی زید صاحب نے اس معرکے سے سبق دوشی اختیار کر لی اور معتبر ذرائع سے اطلاع ملی کہ اب کوئی قسط بھی مفتی زید صاحب کی بابت نہ لکھی جائے۔ تب سے ہم حضرت مفتی زید صاحب مظلہ پر لکھنا چھوڑ دیا تھا، مگر چونکہ مفتی ایوب صاحب سلمہ نے مفتی زید صاحب کو اپنا استاد ہونا بتایا ہے تو ہم معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد زید صاحب ہمیں اس جسارت کی معافی دے دیں۔ مفتی ایوب صاحب نے اپنے استاد محترم مفتی زید صاحب کے مکتوب کو اپنی آواز میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم اپنی قسطوں میں مسلسل یہ بات لکھتے آ رہے ہیں کہ تبلیغی بیان شروع سے لے کر آخر تک سنے اور پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی ایک طرح کی تلبیس ہے کہ کتاب کی پوری عبارت کو پیش کرنے کی بجائے اس میں سے سطر آدھی سطر پر ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جائے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے استاد بچے سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ پڑھو مت کھیلو، لیکن لڑکے نے جملہ بنا لیا پڑھو مت کھیلو اور کتاب بند کر دی۔ فرقہ باطلہ بریلوی کا یہی کام رہا ہے کہ وہ عبارت اور مضمون کبھی پیش نہیں کرتے، وہ بھی صرف مفتی ایوب صاحب کی طرح عبارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کرتے ہیں۔ تقریر کے ٹکڑے سن کر کوئی 4 ماہ کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر مفتی ایوب صاحب ہائی لائٹ والے ٹکڑے دکھا کر اور سنا کر عوام کو مولانا سعد صاحب کے خلاف کیسے بھڑکا سکیں گے؟ حضرت مفتی ایوب صاحب پوری تقریر پیش کیجئے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو مکمل طور پر اور اہم باتوں کو 3 دفعہ دہرا کر سناتے تھے، اور مفتی ایوب صاحب کا عمل تو سراسر حدیث صحیحہ کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے کہ مفتی ایوب صاحب پوری تقریر پیش نہیں کر رہے، اور چونکہ رتبے کے حساب سے الحمدللہ یہ مفتی ہیں تو انہیں اس مسئلے میں اور بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ فتویٰ دینے کا 11واں اصول اور ادب۔ فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ مفتی فتویٰ ایسے ہی دے دے بغیر کسی علم و دلائل کے۔ مفتی پر واجب ہے کہ کوئی بات نہ کرے بغیر علم اور سند کے، اور مفتی پر یہ بھی واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے براہین کے ساتھ فتویٰ دے، اس لیے کہ مفتی کا لوگوں کے درمیان فتویٰ دینا درست طریقے پر نہیں ہو
تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور اس کے ساتھ لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب سے کھینچ کر علم کو نہیں نکالیں گے مگر علماء کو موت دے دیں گے، یہاں تک کہ ایک بھی علم والا باقی نہیں رہے گا۔ تب لوگ فیصلے کروانے کے لیے سرداران قوم کے پاس جائیں گے اور وہ سرداران قوم علم سے کورے یعنی جاہل ہوں گے، اور وہ ان مستفتیان کو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ فائدہ، اور یہی اصل سبب ہے انتشار کا، گمراہی کا اور فساد کا۔ آج دین ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہی فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہند اور سندھ نہیں بلکہ سارا عالم اسلامی بھی اسی طوفان بدتمیزی میں گھرا ہوا ہے۔ باب التربیہ، داعی کی باتیں باب التربیت سے متعلق ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے متبعین کو تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے باہر والے جو غیر داعی ہوتے ہیں اس داعی کی بات کو سن کر برداشت نہیں کر پاتے اور اس کے گمراہ ہونے کے فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرواتے ہوئے ہاتھ دھلاتے وقت پانی کونیوں کی طرف سے نیچے کی طرف بہایا، یعنی خلاف سنت کیا۔ اس پر الیاس رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے اور غصے سے فرمایا، کیا تم مجھ سے کفر کرواتے ہو؟ اب آپ خود بتلائیں کہ وضو میں کفر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ معیار تقوی ہے، سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہے، ایک وجدان ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے سے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ تمہاری بیت اللہ والی عبادت کی وہ وقت نہیں جو اللہ کے راستے کے گرد و غبار کی ہے، یہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو ایک عمرہ اور اعتکاف کرنے والا ادا کرتا ہے، سب کا استخفاف کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی نظم رقم بند کر دی جسے علماء جانتے ہیں یا عابد الحرمین کے نام سے۔ یہ بھی ان کا ایک دعوت اللہ والا وجدان تھا۔ فائدہ، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے والے مفتیان کرام نے نہ ان کی اس نظم پر کوئی فتویٰ دیا اور نہ ہی کسی قسم کی نقیر کی، نہ کوئی محاذ آرائی ہوئی، اس لیے کہ وہ سب اللہ والے تھے، ان کے دل بڑے تھے، تعویل سے کام لیتے تھے۔ مسئلہ، مسلمان کے مشتبہ قول اور فعل کی تعویل کا حکم ہے اور فاسق اور منافق کے قول اور فعل کی تحقیق کا حکم ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کے بعد کی کھوج کی جائے۔ لطیفہ، لفظ فاسق حصر کے ساتھ بیان کیا گیا اور مومن اس سے مستثنا ہیں، یعنی مومن کی بیان کردہ باتوں کو من وعن قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حدیث صحیح ہے۔ ہاں اگر مومن مخلوط باتیں کرنے لگے یعنی صحیح و سقیم تو ایسے مومن کی باتوں کی تحقیق کی جائے گی۔ مولانا سعد صاحب مظلہ کی سابقہ تقاریر کی باتیں باب التربیت سے ہیں، جن میں موبائل فون، تعلیمی قرآن پر اجرت وغیرہ کا ذکر ہے۔ تعلیمی قرآن پر اجرت کی کراہیت تو اثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو چکی۔ دارالعلوم اور موبائل فون، گزشتہ ہفتے دارالعلوم دیوبند نے بھی طلبہ پر موبائل فون رکھنے پر سخت پابندی عائد کر دی اور اس جرم کی پاداش میں 2 طلبہ کا اخراج بھی کر دیا۔ 2 سال قبل موبائل فون کی مذمت کرنے پر مولوی سعد صاحب پر تو دنیا بھر کے علماء اور مفتیان کرام کی طرف سے فتوے داغے گئے، مگر اب خود دارالعلوم نے ممنوع قرار دے دیا، لیکن کسی بھی مفتی صاحب کے کان پر جوں بھی نہیں رہیں گی۔ مثل مشہور ہے، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد اور اپنا بچہ روئے تو دل میں درد، سب کو سانپ سونگھ گیا، سب چپ ہیں۔ ممنوع تو درکنار بلکہ 2 طلبہ کو مدرسے سے خارج کر کے ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا۔ اسی طرح کا واقعہ امارت کے گن گانے والے طالب علم کو بھی دارالعلوم سے خارج کر دیا گیا تھا۔ یہ باتیں فقہی اور وسعت کے اعتبار سے ممنوع نہیں بلکہ اباحت کا درجہ رکھتی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔
صحیح حدیث ہے کہ میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو بالکل سیدھی سادی اور بہت ہی درگزر کرنے والی ہے۔ ایک غیر اسلامی سوچ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا نام لے کر ہم ان کے غلط نظریات کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کو گمراہی سے بچایا جائے۔ اس سوچ کا جواب دنیا بھر کے علماء کرام، مع دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دنیا بھر کے مفتیان کرام حضرت جی مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے الزامات کو صحیح ثابت نہیں کر سکے، اور نہ ہی کوئی مستند فتویٰ شائع کر سکے، اور نہ ہی انہیں گمراہ قرار دے سکے۔ جب مجرم کا جرم ہی ثابت نہ ہو تو پھر وہ مجرم کیسے ہوا، اور جب مجرم نہیں تو پھر اس کے خلاف شور مچانا، بد عقیدہ لوگوں کی طرح جھوٹا پروپیگنڈا کرنا کہاں جائز ہوا۔ حضرت جی پر 14 الزامات۔ آپ کے استاد محترم مفتی محمد زید صاحب مظاہری، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء زید مجدہ نے اپنے مکتوب بنام مولانا سعد صاحب میں 14 باتوں پر گرفت فرمائی تھی۔ ان میں جو بات مشہور ہوئی وہ انبیاء علیہم السلام کی توہین سے متعلق تھی۔ اب یہ تمام باتیں 12 مفسرین نے اپنی تفاسیر میں نقل کی ہیں، جن میں ابن کثیر، مفتی شفیع صاحب دیوبندی کی معرف القرآن، تفسیر مظہری، صفوت التفاسیر وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا مفتی محمد زید صاحب ان تمام اکابر مفسرین کو بھی گمراہ قرار دیں گے؟ کیا اس کار خیر میں مفتیان دارالعلوم دیوبند مفتی زید صاحب کی تائید میں تائیدی مہر ثبت کریں گے؟ اور ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک کے مفتیان کرام نے بھی ابتدا میں بہت شور مچایا، لیکن ہماری قسطوں نے اور دنیا کے معتبر علماء کرام کے مقالات اور مسودات نے ان الزاموں اور تہمتوں کا تعاقب کیا تو سارا بازار تہمت اور بہتان سرد ہو کر رہ گیا۔ الحمدللہ مفتی ایوب صاحب کو 7 دن دیے جاتے ہیں۔ مفتی ایوب صاحب کو ہم 7 دن دیتے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے اپنی آڈیو کیسٹ میں مولوی سعد صاحب کے بارے میں بیان فرمائی ہیں اسے غلط ثابت کرے، اور کتاب اور سنت کی روشنی میں مستند طور پر انہیں گمراہ قرار دیں، ورنہ عوام خود جان جائے گی کہ مفتی ایوب صاحب کی بیان کردہ تقریر میں کتنی صداقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور حق پر باقی رہنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔